اچھا، آج ایک سوال بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے جی کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ آج حلف اٹھانے کیوں نہیں آئے، وہ مسنگ تھے، کہاں چلے گئے وہ؟ تو تاج حیدر صاحب کی پارٹی کی سپورٹ سے وہ سینیٹر بنے ہیں، تاج حیدر صاحب کو بھی پتہ ہوگا کہ وہ آج کیوں نہیں آئے، لیکن ہم نے آج ان کو میسج بھیجا کہ بھائی آپ کہاں پہ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا میں لندن میں ہوں، پھر وہاں سے دبئی آؤں گا اور اس کے بعد جب پاکستان واپس آؤں گا عید کے بعد آ کے حلف اٹھاؤں گا۔ وقفے سے پہلے بلال اظہر کیانی صاحب نے کہا کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جن پہ کہ حکومت اور اپوزیشن کی پارٹیز کو ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، اور انہوں نے نشاندہی کی ٹیررزم کا ایشو۔ اچھا، اس پہ تاج حیدر صاحب پیپلز پارٹی تو خود جو ہے وہ ٹیررزم کا وکٹم بھی رہی ہے، اور آپ کی اس پہ ایک بڑی واضح پالیسی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہم سنتے آ رہے ہیں جی کہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز پہ حکومت اور اپوزیشن کو مل کے چلنا چاہیے، لیکن وہ کبھی مل کے چلتے نہیں ہیں، تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ عید کے بعد ایک طرف اپوزیشن کہہ رہی ہے ہم احتجاج کریں گے اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آئیے نیشنل سیکورٹی پہ بات کرتے ہیں مل کے، ہوگا کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے؟ نہیں، احتجاج اگر قانون و آئین کے دائرے میں ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ سیاسی عمل کا حصہ ہے، لیکن جہاں تک سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اس میں ہمیں عوام کا تعاون چاہیے، کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ اطلاعات کی جنگ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ ان کے ہاتھ میں انیشیٹو ہے کہ فلاں شخص کو یا فلاں پوائنٹ کو اس طرف اس وقت ہم کریں گے۔ اگر ہمیں اطلاع ہو کہ جی فلاں جو گروپ ہے وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس طریقے سے پلاننگ کر رہا ہے، تو پھر ہم بڑی آسانی سے اس کا خلا خما کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایک ذریعہ بنانا چاہیے۔ کراچی میں ہم نے بنایا تھا جب دہشت گردی ہو رہی کہ کوئی بھی شہری ہمیں اطلاع دے سکے۔ میں جو دیکھ رہا ہوں اس وقت جو سیکیورٹی پیراڈائم ہے اس کے اندر جو اصل ویکنیس ہے وہ یہ کہ ہر چند کے عوام دہشت گردی کے سخت مخالف ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ مختلف شہروں میں عوام نکلے کہ دہشت گردی کو ختم کیا جائے، لیکن انتظامیہ کو کوئی ایسا طریقہ کار بتانا چاہیے کہ آپ کے پاس، کیونکہ گلی محلوں میں تو اطلاع کہ کہیں آ کے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی مشکوک ان کا موومنٹ ہے، تو وہ تو عام آدمی ہمیں بتا سکتا ہے نا۔ تو ایک ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ وہ اطلاع ہم تک مل سکے، اور پھر ہم اسے جسے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ تحقیقات کر کے فائن ٹیون کر کے اور ہم پہنچ سکیں۔ ٹھیک ہے، زرقا تیمور صاحبہ، کیا دہشت گردی کے خلاف حکومت اور آپ کی پارٹی کے درمیان کوئی تعاون ہو سکتا ہے؟ بالکل، دیکھیے جی، خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے ایک بہت زبردست دہشت گردی کی پہلے بھی ویو تھی، اور جب ہماری حکومت آئی تھی تو ہم نے اس پہ بڑی حد تک کنٹرول کیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے دہشت گردی اور اس وقت جو افغانستان کا ہمارا بارڈر اور جو ایران کا بارڈر ہے، آپ کے اتنے بارڈرز تو گرم ہوئے ہیں اس وقت، اندرونی خلفشار کو تو چھوڑیں، بیرونی جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بڑی ضرورت ہے کہ ساری پارٹیز کٹھے بیٹھ کے اور نیشنل سیکیورٹی کے ایشو کے اوپر ایک بڑا سحر حاصل کوئی گفتگو ہونی چاہیے، جس سے کوئی آبجیکٹیوز آپ کوئی گولز نکالیں، کیونکہ اس طرح تو آپ نہیں چل سکتے۔ آپ کے نیبرز 4 ہیں، ایک ہندوستان ہے، باقی تینوں کے ساتھ تو آپ کی مصالحت ہونی چاہیے نا، کیوں نہیں ہے؟ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے۔ تو کیا مسئلہ ہے کہ ہمیں 75 سال ہو گئے ہیں، افغانستان مسلمان ملک ہے، ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ اپنی ساری ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے۔ ایران ہے، اب تو دیکھیں نا، آپ نے اپنا اتنا بزنس کھو دیا کیونکہ وہ وایا ایران سب کچھ جا رہا ہے، اور ایران ہمارا مسلم ملک برادر ملک ہے۔ اب تو آپ کی آئل پائپ لائن جو اتنی زبردست، آپ اس کے اوپر بھی تو چائنا کے ساتھ سی پیک تھا، وہ بھی آپ نے اس کو ہر طرح سے توڑ دیا، تو آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ہندوستان سے آتے ساتھ ہی ہمارے اسحاق ڈار صاحب نے ٹائمنگ دیکھی نہیں، دیکھیں موقع محل کے بغیر ان کے الیکشن ہونے والے ہیں، اور انہوں نے جا کے ان کو دے دیا کہ پاکستان تو بیٹھا ہے تمہارے قدموں میں، انہوں نے آپ کو وہ آگے سے مارا۔ تو یہ فورن پالیسی ہیز ٹو بی ٹیکن ویری سیریسلی، اس کی باریکیوں کو سمجھیں، اس کو کسی طریقے سے لے کے آگے چلیں۔ اچھا، اب یہ ایک سوال ہے جی آخری میرا آپ سے، کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا جی کہ ہم بھارت سے تجارت کرنا چاہتے ہیں، لیکن بھارت کے جو وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ صاحب، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہم پاکستان میں گھس کے ماریں گے۔ تو اس صورتحال میں
شہباز شریف صاحب جو سعودی عرب گئے تھے تو وہاں سے واپسی پہ جو آنے سے پہلے جو ایک جوائنٹ کمیونیکے جاری ہوا ہے، ایک مشترکہ اعلامیہ، اس میں کہا گیا جی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات بھی ہونے چاہیے، مذاکرات کا تو کوئی مخالف نہیں ہے، لیکن مذاکرات اس وقت ہونے چاہیے جب انڈین وزیر دفاع یہ کہے کہ پاکستان ایک ہمسایہ ملک ہے اور ہم بھی اس سے مذاکرات چاہتے ہیں۔ جب وہ کہے گا گھس کے ماریں گے تو مذاکرات کیسے کریں جی ان سے؟ جی حامد میر صاحب، دیکھیے یہ بات آپ کی صحیح ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اسی بات کے مطابق جیسے ہی وہ ڈیفنس منسٹری کا یہ اسٹیٹمنٹ آئی تو نیکسٹ دن اگلے دن فورن آفس کی طرف سے ایک بھرپور اس کی کانڈمنیشن آئی۔ اور دیکھیے یقیناً ہماری اس خواہش کو بطور ریاست کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنا ہماری کمزوری نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا ایران کے ساتھ بھی جب ہوا تو ہماری فورسز نے پھر ایک جواب دیا، ابھی ریسنٹلی افغانستان کے ساتھ بھی ہوا۔ بالکل یہی میرے نزدیک پالیسی ہونی چاہیے، اوور آرچنگ آبجیکٹیو یہی ہونا چاہیے کہ رستے نکالیں، ٹریڈ کے رستے نکالیں، باہمی تعلقات بہتر کریں، مگر نیور ایٹ دا کاسٹ آف آر ساورنٹی، نیور ایٹ دا کاسٹ آف آر سیکورٹی، نیور ایٹ دا کاسٹ آف آر سیلف رسپیکٹ ایز اے نیشن۔ تو یقیناً جہاں ہم ہاتھ بڑھانے کو تیار ہیں، بھارت کو بھی یقیناً اس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، تبھی بات بنے گی۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، اور آپ سب کو عید مبارک، اور عید پر اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو یاد رکھیے گا اور اپنی جو دعا ہے اس میں ان کو بھولیے گا مت۔